الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ۔ اس آیت میں سود کھانے سے منع کیا گیا اور اسے حرام قرار دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں سود کی ایک صورت یہ بھی رائج تھی کہ جب سود کی ادائیگی کی مدت آتی، اگر اس وقت مقروض ادا نہ کر پاتا تو قرض خواہ سود کی مقدار میں اضافہ کر دیتا اور یہ عمل مسلسل کیا جاتا رہتا۔ اسے دگنا در دگنا کہا جا رہا ہے۔ سود سے متعلق وعیدیں: سود حرام قطعی ہے، اسے حلال جاننے والا کافر ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 275، 276 اور 278 میں بھی سود کی حرمت کا بیان موجود ہے اور حدیث میں ہے۔ نمبر 1، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا گناہ 73 درجے ہے، ان میں سب سے چھوٹا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سود کا 1 درہم جو آدمی کو ملتا ہے اس کے 36 بار بدکاری کرنے سے زیادہ برا ہے۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند بڑے تھے اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کر لینے سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں سود کی حرمت بیان کرتے ہوئے لوگوں سے اے ایمان والو کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ، اور اس آگ سے بچو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس آیت میں ایمانداروں کو تہدید یعنی دھمکی ہے کہ سود وغیرہ جو چیزیں اللہ عز و جل نے حرام فرمائی ہیں ان کو حلال نہ جانے، کیونکہ حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ: اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو۔ فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا اللہ عز و جل کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔